السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ کلام پیش کر رہا ہوں، 3 دن پہلے کی تحریر۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئے گی۔ پیش کر رہا ہوں۔ چہرے پہ تیرے نقطۂ قاتل بنا دیا، چہرے پہ تیرے نقطۂ قاتل بنا دیا، جو رب نے تیرے گال پہ یہ تل بنا دیا، جو رب نے تیرے گال پہ یہ تل بنا دیا۔ چہرے پہ تیرے نقطۂ قاتل بنا دیا، جو رب نے تیرے گال پہ یہ تل بنا دیا۔ میرے سفر کی سمت رہی آپ کی طرف، میرے سفر کی سمت رہی آپ کی طرف، مجھ کو لہر تو آپ کو ساحل بنا دیا، مجھ کو لہر تو آپ کو ساحل بنا دیا۔ میرے سفر کی سمت رہی آپ کی طرف، مجھ کو لہر تو آپ کو ساحل بنا دیا۔ فکر و ملال و درد و غم دنیا کے سب لیے، فکر و ملال و درد و غم دنیا کے سب لیے، تحلیل کیا سب کو میرا دل بنا دیا، تحلیل کیا سب کو میرا دل بنا دیا۔ دنیا فکر و ملال و درد و غم دنیا کے سب لیے، تحلیل کیا سب کو میرا دل بنا دیا۔ تقدیر نے سزا دی مجھے میری انا کی، تقدیر نے سزا دی مجھے میری انا کی، مجھ کو دیار یار کا سائل بنا دیا، مجھ کو دیار یار کا سائل بنا دیا۔ تقدیر نے سزا دی مجھے میری انا کی، مجھ کو دیار یار کا سائل بنا دیا۔ اٹھا ہے ہر قدم ہی میرا جانب حضور، اٹھا ہے ہر قدم ہی میرا جانب حضور، ہو رہا کوئی بھی آپ کو منزل بنا دیا، ہو رہا کوئی بھی آپ کو منزل بنا دیا۔ اٹھا ہے ہر قدم میرا، اٹھا ہے ہر قدم ہی میرا جانب حضور، ہو رہا کوئی بھی آپ کو منزل بنا دیا۔ تو نے بتا دی اس دل خوش فہم کی وقت، تو نے بتا دی اس دل خوش فہم کی وقت، کہتا تھا خود کو عشق کے قابل بنا دیا، کہتا تھا خود کو عشق کے قابل بنا دیا۔ تو نے بتا دی اس دل خوش فہم کی وقت، کہتا تھا خود کو عشق کے قابل بنا دیا۔ دنیا کی تلخیوں نے سکھائے رموز زیست، دنیا کی تلخیوں نے سکھائے رموز زیست، کم عقل نا سمجھ کو ہے عاقل بنا دیا، کم عقل نا سمجھ کو ہے عاقل بنا دیا۔ دنیا کی تلخیوں نے سکھائے رموز زیست، کم عقل نا سمجھ کو ہے عاقل بنا دیا۔ تو ہم سفر بنا ملا، تو ہم سفر بنا تو ملا ساتھ حور کا، تو ہم سفر بنا تو ملا ساتھ حور کا، کہتا تھا کم تو ہم سفر بنا تو ہم سفر بنا تو ملا ساتھ حور کا، دنیا میں ہی بہشت کا حامل بنا دیا، دنیا میں ہی بہشت کا حامل بنا دیا۔ تو ہم سفر بنا تو ملا ساتھ حور کا، دنیا میں ہی بہشت کا حامل بنا دیا۔ جو شخص کامران تھا دنیا و دین میں، جو شخص کامران تھا دنیا و دین میں، ہے تو نے دو جہان سے غافل بنا دیا، ہے تو نے جو دو جہان سے غافل بنا دیا۔ جو شخص کامران تھا دنیا و دین میں، ہے تو نے دو جہان سے غافل بنا دیا۔ آنکھوں پہ تیری باندھ دی ہے عشق نے پٹی، آنکھوں پہ تیری باندھ دی ہے عشق نے پٹی، قابل سے ایک شخص کو جاہل بنا دیا، قابل سے ایک شخص کو جاہل بنا دیا۔ آنکھوں پہ تیری باندھ دی ہے عشق نے پٹی،
قابل سے ایک شخص کو جاہل بنا دیا۔ فیصل لیا قلم کی جگہ کام زباں سے، فیصل لیا قلم کی جگہ کام زباں سے، آسان سے ایک عمل کو مشکل بنا دیا، آسان سے ایک عمل کو مشکل بنا دیا۔ فیصل لیا قلم کی جگہ کام زباں سے، آسان سے ایک عمل کو مشکل بنا دیا۔ چہرے پہ تیرے نقطہ قاتل بنا دیا، جو رب نے تیرے گال پہ یہ تل بنا دیا۔ جی تو یہ تھی غزل۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ایک حسن کی جو ہے وہ نشانی، یعنی حسن کا ایک حصہ جو ہے وہ گال کا تل بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ وہ جو گال کا تل جو ہے وہ اکثر ایک قاتل کی طرح ہوتا ہے، جو دل کو جو ہے عاشق کے دل پہ جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کرتے ہیں۔ تو اس کے متعلق تھا کہ چہرے پہ تیرے نقطہ قاتل بنا دیا، جو رب نے تیرے گال پہ یہ تل بنا دیا۔ اگلا جو ہے وہ یہ میں نے تھوڑا سا لہروں سے ایک آئیڈیا لیا تھا، ایک سوچ تھی کہ لہریں جو ہیں سمندر کی وہ ہمیشہ ساحل کی طرف چلتی ہیں، تو اس سے میں نے یہ شعر پھر اخذ کیا تھا کہ میرے سفر کی سمت رہی آپ کی طرف، میرے سفر کی سمت رہی آپ کی طرف، مجھ کو لہر تو آپ کو ساحل بنا دیا، مجھ کو لہر تو آپ کو ساحل بنا دیا۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک ایسے شخص سے متعلق ہے جس کے دل میں ہمیشہ فکر و ملال و درد و غم، یعنی جو جتنے بھی جو مشکلات ہیں ان سے دو چار رہتا ہے اس کا دل، تو اس کے متعلق ہے فکر و ملال و درد و غم دنیا کے سب لیے، فکر و ملال و درد و غم دنیا کے سب لیے، تحلیل کیا سب کو میرا دل بنا دیا، تحلیل کیا سب کو میرا دل بنا دیا، فکر و ملال و درد و غم دنیا کے سب لیے، تحلیل کیا سب کو میرا دل بنا دیا۔ تحلیل جو ہے وہ مکس کرنے کو کہتے ہیں، محلول مکسچر کو کہتے ہیں، تو تحلیل جو ہے وہ مکس کرنے کے عمل کو کہتے ہیں، تو ان سب کو مکس کر کے جو ہے وہ میرا دل بنا دیا۔ اگلا جو شعر ہے وہ انا سے متعلق ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک پل میں بادشاہ سے فقیر بن جاتا ہے، گدھا بن جاتا ہے، تو اس کے متعلق ہے کہ تقدیر نے سزا دی مجھے میری انا کی، تقدیر نے سزا دی مجھے میری انا کی، مجھ کو دیار یار کا سائل بنا دیا، مجھ کو دیار یار کا سائل بنا دیا۔ اگلا شعر جو وہ لہروں اور ساحل والا شعر تھا، اسی طرح کا شعر ہے کہ اٹھا ہے ہر قدم ہی میرا جانب حضور، اٹھا ہے ہر قدم ہی میرا جانب حضور، ہو راہ کوئی بھی آپ کو منزل بنا دیا، ہو راہ کوئی بھی آپ کو منزل بنا دیا۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک خوش فہم دل سے متعلق ہے کہ بعض اوقات انسان کا دل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے خود کو جو ہے، یا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے خود کو محبت کے اور عشق کے قابل بنا دیا، اس میں خود میں اتنی جو ہیں وہ تبدیلیاں لے آیا ہے کہ اب وہ عشق کے قابل ہے، تو وہ بعض اوقات ایسی سوچ صرف ایک خوش فہمی ہوتی ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ تو نے بتا دی اس دل خوش فہم کی وقت، تو نے بتا دی اس دل خوش فہم کی وقت، کہتا تھا خود کو عشق کے قابل بنا دیا، کہتا تھا خود کو عشق کے قابل بنا دیا۔ اگلا جو شعر ہے وہ دنیا کی تلخیوں سے متعلق ہے کہ دنیا کی جو تلخیاں ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جیت سے نہیں ہار سے سیکھتا، اسی طرح جو دنیا کی آسائشیں ہیں ان سے انسان نہیں سیکھتا، لیکن جب تلخیاں پڑتی ہیں انسان تو بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے جب دنیا کی تلخیاں انسان پہ پڑتی ہیں تو وہ انسان جو ہے جو پہلے ناسمجھ اور بے عقل ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ دنیا کی تلخیاں جو ہیں وہ عاقل بنا دیتی ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے رموز زیست کا لفظ استعمال کیا، تو رموز جو ہے وہ راز ہوتے ہیں اور زیست جو ہے وہ زندگی کے راز سمجھانے کو دنیا کی تلخیاں جو ہے وہ کام کرتی ہیں۔ تو اس کے متعلق شعر اس طرح ہے کہ دنیا کی تلخیوں نے سکھائے رموز زیست،
دنیا کی تلخیوں نے سکھائے رموز عزیز، کم عقل نا سمجھ کو ہے عاقل بنا دیا، کم عقل نا سمجھ کو ہے عاقل بنا دیا۔ اگلا جو شعر ہے وہ جنت کی نشانیوں میں سے ایک جو ہے وہ حور ہے، ایک حور کی خوبصورتی ہے، تو اس کو استعمال کیا شعر میں کہ ادھر میں نے بہشت کا لفظ استعمال کیا جو جنت کے لیے ہی ایک اور مترادف ہے۔ تو ہم سفر بنا تو ملا ساتھ حور کا، تو ہم سفر بنا تو ملا ساتھ حور کا، دنیا میں ہی بہشت کا حامل بنا دیا، دنیا میں ہی بہشت کا حامل بنا دیا۔ اگلا جو شعر ہے وہ پھر دو جہانوں سے متعلق ہے، ایک جہان وہ جو کہ دنیا ہے، دوسرا جہان وہ کہ جو موت کے بعد آئے گا۔ تو بعض لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی تو یعنی دین میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اور پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ان دونوں جہان سے غافل کر دیتے ہیں، جن کے بعض حسن اور چیزیں ایسی اٹریکٹ کرتی ہیں کہ وہ انسان ہوش کھو دیتا ہے اور دونوں جہانوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ جو شخص کامران تھا دنیا و دین میں، جو شخص کامران تھا دنیا و دین میں، ہے تو نے دو جہان سے غافل بنا دیا، ہے تو نے دو جہان سے غافل بنا دیا۔ اگلا شعر جو ہے کہ عشق بعض اوقات انسان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے، تو وہ چاہے عشق انسان سے ہو یا کسی بھی اور چیز سے، دولت سے ہو یا طاقت سے ہو یا کسی بھی دنیا میں کسی چیز سے، تو وہ عشق جو ہے انسان کی آنکھوں پہ بعض اوقات پٹی باندھ دیتا ہے اور اس انسان کا رویہ جو ہے وہ جاہلانہ ہو جاتا ہے۔ اکثر قابل انسان بھی جو ہے وہ جاہلانہ رویے کی کو جو ہے وہ اس سے کام لیتا ہے۔ تو اس پہ تھا کہ آنکھوں پہ تیری باندھ دی ہے عشق نے پٹی، آنکھوں پہ تیری باندھ دی ہے عشق نے پٹی، قابل سے ایک شخص کو جاہل بنا دیا، قابل سے ایک شخص کو جاہل بنا دیا۔ اگلا جو شعر ہے وہ مقطع ہے غزل کا، میرے پسندیدہ اشعار میں سے بھی ایک ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے لکھنا اور لکھ کے اپنا پیغام پہنچانا بہت آسان ہوتا ہے، جبکہ بول کے وہ کام کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کو یہاں پہ استعمال کیا ہے، شعر میں بیان کیا۔ فیصل لیا قلم کی جگہ کام زباں سے، فیصل لیا قلم کی جگہ کام زباں سے، آسان سے ایک عمل کو مشکل بنا دیا، آسان سے ایک عمل کو مشکل بنا دیا۔ فیصل لیا قلم کی جگہ کام زباں سے، آسان سے ایک عمل کو مشکل بنا دیا۔ جی تو یہ تھی غزل اور اشعار کا مفہوم۔ امید ہے کہ آپ نے غزل اور اس کے اشعار کے مفہوم سے لطف لیا ہوگا۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے۔